اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ مولانا العظیم وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم۔ دین اسلام کا آغاز مکہ مکرمہ سے ہوا۔ کفار مکہ نے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، ہر طرح کا ظلم کیا، تپتے ہوئے پتھروں پر لٹایا، دہکتے ہوئے کوئلوں پر بچھایا، لیکن مسلمانوں نے اسلام کو نہ چھوڑا۔ مسلمان 13 سال تک کافروں کے ظلم و ستم برداشت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یثرب کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لا کر اسلام کی پہلی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی اور آپ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنے۔ حضور رحمت عالم، دانائے سبل، ختم الرسول، مولائے کل صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کی غیر معمولی تاثیر نے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیا۔ کفر و شرک، ضلالت و گمراہی کی تاریکیاں چھٹنے لگی، اسلام کا اجالا ہر سو پھیلنے لگا، اور روم، ایران، کفر و شرک، یہودیت، منافقت، سب کے ایوانوں میں زلزلہ طاری ہو گیا کہ ایک نئی قوت جو اسلام کے نام پر دنیا کے نقشے پر ابھری ہے، تیزی سے خطہ عرب کو اپنی لپیٹ میں لیتی جا رہی ہے۔ اسلامی عقائد کا کھل کر پرچار ہو رہا تھا۔ اسلام دور دور کے علاقوں کو اپنی آغوش رحمت میں لے رہا تھا۔ اقوام عالم تیزی سے محسوس کر رہی تھی کہ اگر اس قوت کو روکا نہ گیا تو اسلام شرق و غرب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ کفار مکہ حسد کی آگ میں دن رات جل رہے تھے، ان کی سیاسی کمر ٹوٹ رہی تھی۔ اپنی بقا کے لیے اور اسلام کے چراغ کو ہمیشہ کے لیے بجھانے کے لیے عرب کی طاغوتی، فرعونی، سامراجی اور استحصالی قوت اسلامی قوت کے سامنے پہلی مرتبہ میدان بدر میں صف آرا ہوئی۔ غزوہ بدر تاریخ کا وہ معرکہ ہے جب اسلام اور کفر، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کے درمیان پہلی ٹکر ہوئی۔ مسلمان بھی اور کفار مکہ بھی پہلے سے ہی دونوں کو یقین تھا کہ ان قریب دونوں گروہوں کے درمیان بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ ابو سفیان جو اہل مکہ کا سردار تھا، اس کی نگرانی میں ایک تجارتی قافلہ جس پر 262 کلو سونا کی مالیت کا سامان تھا، وہ ملک شام سے مکہ کی طرف رواں دواں تھا، مدینہ منورہ کے قریب سے گزر رہا تھا۔ صرف 40 افراد اس قافلہ کی حفاظت کر رہے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو لے کر تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے اور فرمایا، تجارتی قافلہ کو اللہ کے حکم سے مال غنیمت بنا لو۔ جب ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ مسلمان ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ نہایت تیزی سے ساحل سمندر کی طرف سے ہو کر مکہ المکرمہ کو روانہ ہو گیا۔ سخت خطرے کی عالم میں اس نے اجرت پر ایک آدمی دمدم بن عمر الغفاری کو مکہ مکرمہ بھیجا۔ اس نے آ کر قافلہ کی صورتحال بیان کی۔ مکہ میں کوہرام مچ گیا۔ ابو جہل نے ایسی چیخ و پکار کی کہ گھر گھر میں آگ لگا دی۔ کفار مکہ شوکت اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلامی ریاست کو ختم کرنے کے لیے اپنے منحوس ارادے لے کر نکلے۔ شیطان مردود بھی انسانی شکل میں کافروں کے لشکر میں شامل تھا اور کہہ رہا تھا، لا غالب لکم اليوم من الناس، آج کوئی جماعت بھی تم پر غلبہ نہیں پا سکتی، وانی جار لکم، میں تمہارا نگہبان ہوں۔ سامعین، کفار مکہ کو اطلاع مل گئی
کہ ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کر مکہ بحفاظت پہنچ گیا ہے۔ قریش کے عقل مندوں نے مشورہ دیا کہ مسلمانوں سے اب جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ ابو جہل جو ازلی بدبخت تھا، جس کو اپنی طاقت پر گمنڈ تھا، غرور تھا اور تکبر تھا، اس ظالم مردود نے کہا ہم ہر حال میں اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر کے پھر مکہ جائیں گے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رمضان المبارک کو 2 ہجری کو مسلمانوں کو روانگی کا حکم فرمایا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ لیا۔ ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دوراں، ہمارے مال و جان اولاد سب آپ پہ قرباں، یہی ایمان ہے، ہم جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم یہ نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم یہیں پر ٹھہر کر نظارہ کریں گے۔ بلکہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں جدھر چلنے کا حکم دیں گے ہم آپ کی اتباع کریں گے، اللہ کے دشمنوں کے خلاف اور آپ کے دشمنوں کے خلاف آپ سے مل کر جہاد کریں گے۔ حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ولو امرتنا ان نضرب اکبادها الى برکل کی مادے لفعلنا، یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ برق غماد تک اپنے گھوڑوں کو دوڑاؤ تو ہم وہاں تک اپنے گھوڑوں کو دوڑانے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ان قریب اللہ ہماری بہادری اور شجاعت کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کی یہ باتیں سن کر بہت زیادہ مسرور ہوئے اور رسول اللہ خوش ہوئے اور دعائیں فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی الہی یہ اوریاں ہیں انہی کپڑے عطا فرما، یہ پیادہ ہیں انہی سواریاں عطا فرما۔ میدان بدر میں پہنچے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریش مبارک تیار کر دی گئی۔ وَقَانَ فِيهِ ابو بکر وَلَيْسَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا، اس وقت اس عریش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تیسرا کوئی اور نہ تھا۔ اقبال نے سچ کہا ہے آ امن الناس بر مولائے ما، آ کلیم اول سینہ ما، ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، یہ شان ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہ اسلام میں، غار میں، بدر میں، قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 313 تھی، 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور چند تلواریں تھیں، لیکن کافروں کی تعداد 1000 تھی، 700 زریں تھیں، 70 گھوڑے اور بہت زیادہ اونٹ تھے، تلواریں تھیں، برچھیاں تھیں اور بہت زیادہ تیر تھے اور نیزے تھے۔ مسلمان اپنے سے 3 گنا مسلح افراد کے ساتھ لڑنے والے تھے۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ بلا شک و شبہ بدر کے دن مسلمان بغیر تلواروں کے کافروں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ چڑھتی ہے جب فقر کی شان پر تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ یہ کیا تھا، ان میں کیا جذبہ تھا، کیا ولولہ تھا، اور محمد کی محبت، ان کے سینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ محمد کی محبت
دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب نامکمل ہے، تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے کوچ آئے توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت شان ملت آن ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے۔ بدر کے میدان میں دونوں گروہوں کے درمیان لڑائی کیوں ہوئی؟ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ رب العزت چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے، کفر کو کفر کر دکھائے، اور باطل کو باطل، جھوٹ کو جھوٹ کر دکھائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جڑوں کو کاٹ دے، اور تاکہ اللہ رب العزت مسلمانوں کی آزمائش فرمائے، ان کے ہاتھوں سے پھر کافروں کو مروائے۔ آج کے بعد سب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا دین اسلام سچا دین ہے، کفر جھوٹا ہے، اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اسی کی تائید ہوتی ہے، اسی کی نصرت ہوتی ہے، اور یہ کہ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ رب العزت ہی کی مدد ہے۔ میرے عزیز دوستو، جنگ بدر سے ایک دن پہلے اسی میدان بدر میں ہمارے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 نشان لگائے اور فرمایا ھذا مصرع فلاں، یہ ابو جہل کے مرنے کی جگہ ہے۔ قال وَيَدَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ہا ہونا، رسول اللہ نشان لگاتے جاتے، یہاں پر شیبہ مرے گا، یہاں پر ولید مرے گا، یہاں پر عتبہ مرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے 70 نشان لگائے۔ قال فما مات احدهم من موضع ید رسول اللہ، راوی کہتے ہیں کہ کل صبح جب جنگ بدر ہوئی تو ایک کافر بھی ایسا نہ تھا جو ایک بالشت اس نشان سے ہٹ کر مرا ہو، جو نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مرنے کے لیے لگا دی تھی۔ اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم کتاب الجہاد کی اندر، پھر ابو داؤد شریف میں امام ابو داؤد اور نسائی نے نقل فرمایا ہے۔ کفار مکہ نے اپنے ایک جاسوس عمیر بن وہب کو میدان جنگ کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا۔ اس نے کافروں کو آ کر بتایا لَكِنَّا رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشَ الْبَلَايَا تَحْمِلُ الْمَنَايَا، اے قریش قبیلے والو، میں موتیں دیکھ کر آ رہا ہوں جن کو اونٹوں پر اٹھایا ہوا ہے، جن کو اونٹوں نے اٹھایا ہوا ہے، ہرگز تم مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ کرنا۔ لیکن ابو جہل کون تھا؟ وہ بدبخت تھا، ازلی بدبخت، وہ ہرگز باز نہ آیا۔ اس نے للکارا اور کہا بزدل نہ بنو، بلکہ تم مسلمانوں کا مقابلہ کرو۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے مسلمانوں پر بڑے انعامات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں سے کافروں کی کثرت اور قوت کا خوف دور فرمانے کے لیے ان پر نیند کو طاری فرما دیا، جس سے مسلمانوں کو راحت ملی، سکھ ملا، سکون ملا، اور مسلمان تازہ دم ہو گئے، سب غم دور ہو گئے۔ آسمان سے مومنوں پر بارش نازل فرمائی، مسلمانوں نے غسل کیا، اللہ نے مومنوں کے دلوں کی ڈھارس باندھی۔ مسلمان ریتلی زمین پر تھے، بارش کی وجہ سے تہ جم گئی، جس سے مسلمانوں کے قدم بہت زیادہ مضبوط ہو گئے۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم جو آیا رحمت ہیں، آپ نے صف بندی فرمائی اور حکم فرمایا جب تک میں حکم نہ دوں آگے نہیں بڑھنا۔ کافروں کی طرف سے مبارزت کے لیے پکارا گیا، ہے کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا؟ شیبہ ہے، ولید ہے، عتبہ ہے، سرداران مکہ ہیں۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں نے شیبہ، ولید اور عتبہ کو واصل جہنم کیا۔ کافروں کی 3 بڑی شخصیات، 3 سردار بری طرح مارے گئے۔ شور تکبیر سے فضائے بدر گونج اٹھی، اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے تھے۔
کفار مکہ جب انہوں نے دیکھا ہمارے 3 سردار مارے گئے ہیں، تعجب میں ہیں، سراسیمگی میں ہیں۔ کفار مکہ تکبر، غرور اور تعداد کے گمنڈ میں نہایت بے ترتیبی کے ساتھ غصے کی حالت میں آگے بڑھے۔ مسلمانوں نے دفاع کیا، ان کی تلواریں چھین کر ان پر چلانا شروع کی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم فرمایا تو اللہ کے شیر گاجر مولی کی طرح کافروں کو کاٹنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عریش مبارک میں دعا کر رہے تھے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ اليوم لا توبد، یا اللہ اگر آج کے دن یہ مٹھی بار لوگ ہلاک ہو گئے تو کبھی دنیا میں تیری پوجا نہیں کی جائے گی۔ اللہم انجز لی ما وعدتنی، یا اللہ جو تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا فرما۔ اللہم انی انشدک عہدک و وعدک، اے میرے اللہ میں تجھے تیرا وعدہ اور تیرا عہد یاد دلا رہا ہوں۔ فرشتوں کی مدد بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ ارشاد فرماتا ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ نے فرمایا جس وقت تم اپنے مولا سے فریاد کر رہے تھے ہم نے فرمایا میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 ملائکہ سے جو قطار اندر قطار آنے والے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام اپنے گھوڑے کو فرما رہے تھے اقدم یا حیزوم، حیزوم جلدی سے آگے بڑھو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، یہ جبریل ہیں، گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں، اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عریش مبارک سے باہر آئے، آپ نے زرہ پہن رکھی تھی، دشمنوں کی طرف بڑھتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبَرَ، ان قریب یہ جتھے شکست کھا جائیں گے اور پیٹ پھیر کر یہ جتھے بھاگ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی کینکریوں کی لی اور کفار مکہ کی طرف پھینکی، ہر کافر کے ناک میں، منہ میں اور آنکھوں میں وہ مٹی جا کر پڑی۔ بس کیا تھا، میدان جنگ کا نقشہ بدل دیا گیا، کافروں کی تباہی و بربادی، ہزیمت، ہلاکت، ذلت اور رسوائی کا پروانہ جاری ہو گیا۔ امت کے فرعون ابو جہل ملعون کو معاذ بن عمر اور حضرت معاذ بن افرا 2 کم سن صحابہ نے واصل جہنم کر دیا۔ مسلمان کافروں کو پکڑ پکڑ کر جہنم واصل کر رہے تھے۔ یوم بدر حق و باطل کے درمیان فرق کا دن تھا، اس لیے اللہ نے یوم فرقان فرمایا۔ مسلمانوں کی شوکت عزت کا دن ہے، کفار کی ذلت اور رسوائی کا دن ہے۔ کافروں کے دماغ کی، کفر کے دماغ کی ہڈی چور چور ہو گئی، کفر کا جوڑ جوڑ اور پور پور ڈیمیج ہو گیا۔ کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 کے قریب کفار مکہ مارے گئے اور 70 کو مسلمانوں نے رسیوں میں جکڑ کر گرفتار کیا، جو بہت بھاری فدیہ ادا کر کے چھوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو واضح فتح عطا فرمائی، کفر کا اور کافروں کا چہرہ سیاہ فرمایا۔